موضوع الدرس في مذمة أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں اس طرف سامنے آ جائیں، کیونکہ مائکروفون کے الارم کا رخ اس طرف ہے، پیچھے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو میری بہنیں بیٹیاں پیچھے بیٹھیں گی آواز نہیں جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ جائے، وہاں تک آواز انشاءاللہ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے فرمائیں کہ تم اس لیے ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا ایمان اس کتابوں پر بھی ہے جو تم پر اتری ہیں، اور اس کتاب پہ بھی جو ہے جو حضور پہ اتری ہے۔ ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر جو ہیں وہ حد اعتدال سے، حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اب بات سمجھیں کہ ساری آیتوں میں ہم نے یہی پڑھا، جس کو کہتے ہیں ترک موالات، کہ یہود، نصارہ، ہنود، مجوس، سکھ، کوئی بھی کافر ہے اس سے محبت نہ کرو۔ دلی محبت مومن کی مومن سے ہوگی۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ایمان ہے، بس سب سے بڑا رشتہ ایمان۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی مومنوں کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتے ہیں کفر، شرک اور بدعات کے اندھیروں سے
علم نور سے مراد ہے کہ نور ایمان کی طرف. تو اب یہی بات یاد رکھیں کہ مومن کا بھائی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، دنیا میں بھی آخرت میں. حتیٰ کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے الاخلاء بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف متقین ہیں جو ایک دوسرے کے محبوب اور بھائی ہوں. ورنہ وہ اس سے لڑے گا، وہ اس سے لڑے گا، تم نے برباد کیا ہوگا، تم نے برباد. جو کمزور ہیں وہ رئیسوں کو کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا، جو کمزور طبقہ ہے وہ کہے گا ان سے جو بڑے تھے کہ تم لوگوں نے ہمیں برباد کیا، اگر تم ہمیں کفر و شرک پر مجبور نہ کرتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کافروں کا یہ حال ہوگا کہ یلعن بعض، ایک دوسرے پہ لعنت ہے. اور اسی طرح اللہ کے قرآن میں ہے کہ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، میرا اللہ ہم نے ان سرداروں کا، ان بڑے لوگوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم مارے گئے. باقی یہ بات یاد رکھو کہ بعض میرے نوجوان ساتھی، نوجوان بھائی عزیز جو آج کل نیا علم حاصل کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر مولوی بھی خود بن جاتے ہیں اور عالم بھی خود بن جاتے ہیں اور مجتہد بھی خود بن جاتے ہیں. وہ ان آیتوں سے نعوذ باللہ استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی اس لیے جہنم میں گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہی تو تقلید ہے کہ انہوں نے بڑوں کا کہنا مانا اور مارے گئے. اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ نتبع آباءنا، ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چلتے ہیں. کہتے یہی تقلید ہے کہ انہوں نے ان کی تقلید کی اور مارے گئے. تو جتنی آیتیں کافروں کے لیے ہیں وہ میرے نوجوان ساتھی مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں کہ یہ جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ مقلد ہیں، یہ بھی تقلید کر رہے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات مانتے ہیں، نعوذ باللہ، لہذا یہ بھی سارے کے سارے مجرم ہیں. ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے مقابلے پہ، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ تقلید کرنا ہم بھی حرام سمجھتے ہیں کہ جب قرآن ہے تقلید کیا مطلب؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک معروف مشہور موجود ہے کوئی تقلید نہیں. بات سمجھو، ایک مسئلہ ہے قرآن میں ہے، اس میں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی تقلید نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مسلمان کرتا ہے. یہ ایک دوسرے پہ الزام ہے. اور جس عمل میں حضور کا فرمان موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے، آپ کا نمونہ موجود ہے، اس میں کیا تقلید ہے؟ جب نص موجود ہے کوئی تقلید نہیں. تقلید کہاں ہوتی ہے؟ یاد رکھو کبھی منسوس مسائل میں تقلید نہیں ہوتی. ایسے مسائل میں مجتہد کی بات ماننی ہوتی ہے جو قرآن میں بھی مسئلہ موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور اس پہ اصحاب رسول اللہ کا اجماع بھی نہیں ہے.
اب ہم کیا کریں گے بھی؟ اب ہم مجتہد کی طرف دیکھیں گے کہ اس نے جو مسئلہ استنباط کیا ہے، جو قرآن و حدیث سے سمجھا ہے، اب ہم اس کی تقلید کریں گے۔ اور اس تقلید جو ہے تقلید مطلق کے تو تمام جو بڑے بڑے علماء اہل حدیث گزرے ہیں نا، مولانا ثناء اللہ ہیں، مولانا نذیر حسین دہلوی ہیں، مولانا حسین بٹالوی ہیں، اسی طرح مولانا عبد الغفار سلفی ہیں، حضرت مولانا عبد الجبار ہیں، محمد داؤد غزنوی ہیں، مولانا عبد القادر روپڑی ہیں، رحمت اللہ علیہم، اللہ سب کی قبر میں رحمت، سب تقلید مطلق کے قائل ہیں۔ سب نے اپنے فتاوی اہل حدیث میں لکھا ہے کہ تقلید مطلق کا انکار کرنے والا بھٹک جاتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ علماء اہل حدیث کے فتاوی ہیں، نہ ماننا ہو فتاوی اہل حدیث دیکھ لو، فتاوی ستاریہ دیکھ لو۔ نواب صدیق حسن خان جو نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے، جو اپنے دور میں نواب بھی تھے اور عالم بھی بڑے تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی الحتہ فی اصحاب سیاح الستہ، کہ 6 کتابوں کے جو اصحاب سیاست ستہ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں کہ سب جو ہیں کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ تقلید مطلق کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ لیکن تقلید کب ہوگی؟ جب نص نہیں ملے گی۔ جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب یمن کی طرف بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کے، تو آپ نے فرمایا کہ یا معاذ، آپ جب گورنر بن کے وہاں جا رہے ہیں، حاکم بن کے وہاں جا رہے ہیں، لازمی بات ہے آپ کے پاس فیصلے آئیں گے، لوگوں کے جھگڑے آئیں گے، مقدمے آئیں گے، تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ کتاب اللہ یا رسول اللہ، قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا بھائی علم تجد، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو نے کہا حضور بھی سنت رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ کی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں بھی نہ ہو، میری حدیث میں بھی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد برأیی یا رسول اللہ، پھر میں اجتہاد کروں۔ حضور نے اس کے سینے پہ بھی ہاتھ رکھا، دعا بھی فرمائی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرے بھیجے ہوئے قاصد کو وہ بات بتلا دی ہے جو حق ہے، اور وہ حق پہ چلیں گے۔ تو اجتہاد اس وقت ہوتا ہے مسئلے کو سمجھا کر، ایک ہوتا ہے ضد میں آ کے بس ایک دوسرے پہ طوفان کھڑا کر دو اور ایک دوسرے کو جھگڑے کا، تو نہیں کبھی نہیں۔ اسی طرح یعنی جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، اچھا اجماع صحابہ میں بھی موجود ہے، کیونکہ جماعت صحابہ کا اجماع جو ہے وہ کبھی باطل پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ سارے سچے ہیں۔ اچھا اسی طرح اگر خلفائے راشدین میں عمل موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ کیا، حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت عثمان نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، وہ بھی اسی طرح جس طرح سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، خدا کرے ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے نا تو پھر شکر کیا کرو کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا آنا جو ہے وہ کسی کام لگ گیا۔ اور وہ ہم کیوں کریں گے کہ حضور نے فرمایا ہے، بات سمجھیں، حضور نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو،
پکڑ لو اور دانتوں سے پکڑ لو. جیسے آدمی ہاتھوں سے پکڑتا ہے کبھی کبھی رسی دانت میں بھی پھنسا لیتا ہے. عضو علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھیں اس پہ جما دو رسی پہ. کیونکہ وہ میری سنت کے بغیر چلتے ہی نہیں. جیسے حضور اللہ کی یاد رکھ، سمجھو بات کو، خدا کے لیے توجہ ادھر رکھا کرو، ادھر ادھر نہ خیال کیا کرو. ابھی موبائل شبائل اپنے بند رکھو اور دماغ کو بھی مہربانی کر کے ہوٹلوں سے اور پیزے سے اور کوکا کولا پینے سے باز رکھو. بعد میں جا کے سب کچھ کرتے رہنا، لیکن جب مسجد میں بیٹھو، قرآن میں بیٹھو، حرم میں بیٹھو تو یہ خاص مجلس ہوتی ہے. ہم حضور کی بات کیوں مانتے ہیں کہ حضور اللہ کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو میرے رسول کی پابندی کرے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سے میری اطاعت کی. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری بھی پیروی کرو اور میرے رسول پاک کی بھی پیروی کرو. اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ میرے اللہ آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، رزاق ہیں، نافع ہیں، آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں. آپ کے رسول جو ہیں وہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں. ان کو تو دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. تو ان کی بات فرمایا نا وما ينطق عن الهوى، میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں دیتا جب تک میں وحی نہیں دیتا. اس گمان میں نہ رہنا کہ وہ بھی انسان ہے تو بس لہذا جیسے ہم سے غلطی ہوتی ہے ان سے نہ ان پہ تو ہم نے عصمت کا پہرا لگا دیا ہے، وہ غلطی سے محفوظ ہے. اگر کبھی صاحب ہو جائے غلطی ہم فوراً مطلع کر دیتے ہیں. اللہ اپنے نبی سے اگر کبھی کوئی صحب ہو جائے، خطا ہو جائے، فوراً جبریل آ کے اصلاح کر دیتے. بس یہی مجتہد غیر نبی اور مجتہد نبی کا فرق ہوتا ہے کہ غیر نبی جو مجتہد ہے وہ اجتہاد کرے گا، لیکن کبھی کبھی اجتہاد غلط ہوتا ہے تو وہ اسی پہ قائم رہے گا. لیکن اگر نبی اجتہاد کر کے غلطی کرے تو فوراً اصلاح ہو جاتی ہے، وحی آ جاتی ہے. تو اس طرح اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اچھا دوسری بات یہ دماغ میں بٹھا دیں کہ بھئی اگر یہ جو تقلید ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو کافروں کی جو تقلید تھی، کیا کافر مجتہد تھے ان کے ماں باپ؟ وہ دین کی باتیں بتلاتے تھے. اللہ کے بندوں وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور توحید کے مقابلے پہ ہم ان کی بات مانیں تو جہنم ہے. تو ان کی بات کو مسلمانوں پہ محمول کرنا جو ہے، قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے دیکھو جی انہوں نے ماں باپ کی بات مانی، اور اللہ بھائی یہاں تو ماں باپ کی بات ہے ہی نہیں، یہاں تو اللہ رسول کی بات ہے. صحابہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں حضور نے حکم دیا ہے. یا اللہ صحابہ معصوم تو نہیں ہوتے، اللہ نے فرمایا معصوم نہ بھی ہوں، ان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب میں راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ میں تو راضی ہو گیا. اچھا اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ رسول کو مقام وہ دیا جو بات سمجھنا، اللہ نے رسول کو اطاعت میں وہ مقام دیا جو اللہ کا مقام ہے. اصل مقام تو اللہ کا ہے نا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت میں. لیکن فرمایا کہ من یطع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے بھی میری اطاعت کی. اب رسول کو اسی مقام پر لے آئے. اور پھر اللہ نے
حضور کے صحابہ کو وہ مقام دیا جو نبی کا مقام تھا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو آدمی اللہ رسول سے ایک طرف ہو جائے اور مومنین کی اتباع بھی نہ کرے. مومنین کون تھے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن اترا ہے اس وقت ایمان والے کون تھے؟ اب ہم تو تھے نہیں. تو اس وقت تو مومنین صحابہ تھے نا. تو فرمایا اگر ان کی بھی اتباع نہیں کرو گے، پیروی نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جاؤ پھر جاؤ جدھر جاتے ہو. نُصْلِهِ جہنم، میں تمہیں جہنم میں ڈال کے جلاؤں گا. اسی لیے ایک اور بات بھی یاد رکھ لو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ بہت بڑے امام تھے اور انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ بھائی دنیا میں اللہ نے 3 جماعتیں بنائی ہیں. انہوں نے کہا کون سی؟ انہوں نے فرمایا ایک جماعت تو ہے سابقون من المہاجرین، جو لوگ پہلے ہجرت کر کے گئے، اسلام میں سبقت گئے. والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ ایک جماعت. والانصار، اور مدینے والے انصار جو ایمان لائے، جنہوں نے حضور کے لیے اپنی آنکھیں بچھا دی، یہ دوسری جماعت ہو گئی. تو فرمایا میرے بیٹے اب ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، اب ہم انصاری بھی نہیں بن سکتے، وہ تو زمانہ ہی گزر گیا. اب ہم کیسے مہاجر بنے اور کیسے انصاری بنے؟ تو باقی ایک جماعت بنتی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، ورنہ پھر جہنم ہے. پہلی جماعت کیا تھی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور دوسری کیا ہے؟ والانصار، اور تیسری کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان دونوں کی غلام ہو اور اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والی ہو. تو فرمایا اگر صحابہ کی اتباع سے نکل جاؤ گے تو پھر جہنم ہے. 3 ہی باتیں ہیں نا، یا مہاجر یا انصار یا ان کے پیروکار. یاد رکھو، مہاجر، انصار یا ان کے پیروکار. اگر ان سے نکل جاؤ تو پھر باقی کیا بچا؟ مہاجر انصار تو ہم بن نہیں سکتے، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ زمانہ گزر گیا، دور گزر گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کو بھی اللہ نے پھر اسی مقام پہ کھڑا کیا ہے جہاں اللہ نے اپنے نبی کو کھڑا کیا تھا. اس لیے فرما دیا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کافروں سے کہو کہ ایمان لاؤ، لیکن ایمان وہ قبول کروں گا جیسے الناس، جیسے یہ لوگ جو صحابی ہیں محمد مصطفیٰ کے، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ تو قبول کروں گا، ورنہ کوئی ایمان نہیں کروں گا. تم اپنے ایمان کے راستے نکالو، اذانیں بھی اپنی بنا لو، کلمے بھی اپنے بنا لو، میلاد بھی اپنے بنا لو، عرس بھی اپنے بنا لو، 11ویں بھی اپنی بنا لو، اور اس کے بعد کہو کہ ہم ماشاءاللہ حضور کے غلام ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ، یہ دعویٰ جچتا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی تو اب خود اندازہ کرو کہ تقلید کے بغیر کیسے گزارا ہوگا. اچھا یہ دیکھیں نا، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، ٹھیک ہمارا ایمان، لیکن امام نماز کے لیے امام بنائیں گے کہ نہیں؟ بھئی جب نماز ہوگی تو ایک امام ہوگا نا، اور حضور نے بتلا دیا کہ تم امام کے تابع ہو.
اگر امام سے پہلے اللہ اکبر کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، پہلے السلام علیکم کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، پہلے اگر سر سجدے سے اٹھا لو گے تو نماز نہیں ہوگی، پہلے رکوع سے اٹھ جاؤ گے تو نماز، اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اذا قرأ فانصتوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کرے تم اس کے بعد تکبیر کہو، پہلے نہیں کہہ سکتے، پہلے کہو گے نماز ختم۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ فرما دیتے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جہاں مرضی ہے پڑھ لیا کریں، کیا ضرورت ہے کہ مسجد ہو، کیا ضرورت ہے کہ جماعت ہو؟ پھر کیوں کہا جائے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے؟ پھر کیوں کہا جائے من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا، ہٹ گیا، گویا کہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں گیا؟ تو یہ کیوں ساری ہمیں دن میں 5 دفعہ پریکٹس کرائی گئی؟ کل بھی میں نے آپ کو علامہ اقبال کی بات سنائی تھی نا، آج بھی اتفاق سے یاد آ گئی علامہ صاحب کی بات۔ علامہ صاحب جو ہے نا ان کی دوستی تھی حضرت مولانا ثناء اللہ سے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، یہ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے نا، چوٹی کے علماء۔ فتاوی ثنائیہ مشہور ہے ان کی کتابیں، بڑے عالم تھے ان کے۔ علامہ صاحب سے دوستی تھی، دوستی تو پھر ہوتی ہے جی۔ اچھا، اور شام کو آ جاتے تھے علامہ صاحب کے پاس، اور وہاں حکا شکا بھی چلتا رہتا تھا، کیونکہ علامہ صاحب تو پیتے تھے نا، سگار بھی پیتے تھے، سگریٹ بھی، حکا بھی۔ مولوی صاحب بھی کبھی کبھی پی لیتے تھے۔ ہندوستان کے علماء اکثر جو ہے نا وہ حکا شکا پی لیتے ہیں، اور اس کو مکروہ تحریمی بھی نہیں سمجھتے، مکروہ تنزیہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ عالم ہیں، ہم ان کے مقابلے پہ تو طالب بھی نہیں ہیں، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں؟ کوئی بات تو ہوگی آخر، تو ایسی بات نہیں ہے، بڑے لوگ تھے۔ ایک آدمی آیا، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب کا معتقد تھا، طالب تھا، محبت کرنے والا، حضرت کی خدمت میں آیا ملنے کے لیے۔ پتہ لگا کہ حضرت علامہ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، وہیں آ گیا، وہاں ملے، حضرت بڑی محبت سے ملے، ان کو بٹھایا۔ اس بندے نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو لوگ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حنفی ہوں، وہ کہتا ہے میں شافعی ہوں، وہ کہتا ہے میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، یہ اماموں کی تقلید کرنا جو ہے ضروری ہے؟ اب مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کو تو موقع مل گیا نا، اتفاق سے سوال ہو گیا، انہوں نے تو نہیں کسی کو سکھلایا تھا نا۔ اور جو تقلید کے خلاف جو آپ نے تقریر شروع کی نا جی، تمام دلائل دیے کہ تقلید ناجائز ہے، تقلید ناجائز ہے۔ جب حدیث مل جائے پھر تقلید کا کیا معنی؟ وہ بندہ بھی سنتا رہا، کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کے خلاف تقریر کی، اور اس کے بعد جب ختم کی تو فرمایا علامہ، میں نے کہا جی حضرت نے فرمایا ساری تقریر میں نے تیرے لیے کی تھی، اس جاہل کے لیے نہیں کی تھی۔ یہ سوال پوچھنے والا تو جاہل آدمی دماغ اتنی صحیح کیا سمجھے گا؟ میں نے تیرے لیے ساری محنت کی ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے، کہ چونکہ تم بھی تو مقلد ہو نا، تم بھی تو حنفی ہو نا، میں اس لیے محنت کرتا رہا کہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا اگر تقلید چھوڑ دیں کیوں صلاۃ بے امام؟ پھر امت کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ نماز تو ہو اور امام نہ ہو، تو کوئی قیام میں کھڑا ہوگا، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا، اتفاق کبھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے ہمیں تقلید چھڑوا دیں یا تقلید پہ رکھیں۔ تو مولانا ثناء اللہ کہنے لگے لا حول ولا قوت، تیرے سامنے محنت کرنا ہی فضول ہے، ایک شعر پڑھ کے تم نے میری 1.5 گھنٹے کی تقریر ختم کر دی۔ میں نے کہا شعر کی تو بھی طاقت نہیں، بات ایسے ہوگی کہ نہیں؟ ہر آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو تو ایک کھڑا ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا۔ دیکھو نا بعد میں جو سنتیں پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اپنی اپنی پڑھ رہا ہے نا، لیکن جب امام کے پیچھے ہوں گے تو سب ایک جگہ کا۔ تو نے فرمایا حضرت اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، آپ اتنی سختی نہ فرمایا کریں۔ اور پھر کہنے لگے یار تم تو بالکل ہی متعصب حنفی ہو، بڑے سخت ضدی قسم کے حنفی ہو، تم میری بات نہیں سنتے، حالانکہ تم عالم تھوڑے ہو،
لیکن تم میری بات نہیں سنتے. تو علامہ صاحب ہنس پڑے, کہنے لگے او حضرت بیمار تھے تو ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے تھے. تو ہنس پڑے, کہنے لگے مولانا شکر ہے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, ڈاکٹر کا مقلد نہیں. کیا بکواس کرتے ہو؟ نے کہا دوا لے کے آئے. انہوں نے کہا 3 گولیاں کھانا, 4 کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا روز 1 انجیکشن لگوانا ہے, 3 انجیکشن لگوا. تم ایک ڈاکٹر کی تکلیف کر رہے ہو, میں ابو حنیفہ کی کہہ رہا ہوں میں اچھا ہوں تم اچھے ہو. اللہ اکبر, اللہ ان کی قبروں پہ دعا کرو, کروڑ رحمت. کوئی بغض نہیں تھا. ایک ہی سٹیج پہ مولانا ثناء اللہ بھی ہوتے تھے, عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہوتے تھے, ابو الحسنات بھی ہوتا تھا, قراروی بھی ہوتا تھا, مظہر حسین بھی ہوتا. سب ایک سٹیج پہ ختم نبوت کے مسئلے میں کٹھے کھڑے ہوتے تھے. کوئی جھگڑا نہیں ہو, کہتے فروعی اختلاف ہے علماء میں ہوتا ہے. یہ تو اب ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچوں بڑے پیدا ہوئے ہیں نا, انہوں نے مسجدیں بھی الگ بنا دی ہیں نا. مسجدیں الگ ہیں, ممبر الگ ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہم ترقی کر گئے ہیں, پگڑیاں بھی الگ ہیں, رنگ الگ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, اللہ ان سب کو ہدایت, اللہ ان سب کو ایک کر دے. یار کس بات کا جھگڑا ہے؟ ربنا واحد و دیننا واحد. رب ہمارا ایک ہے, نبی ہمارا ایک ہے, کعبہ ہمارا ایک ہے, قرآن ہمارا ایک ہے. کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کس بات پہ جھگڑا ہے؟ یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں تو بیٹھ کے سمجھائے جا سکتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ لڑو جو مشرک ہے, اس کے ساتھ لڑو جو قرآن کی آیات کو بدل کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, قبروں پہ منتیں دیتے ہیں, قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, قبر والے سے حاجتیں مانگتے ہیں, قبر والے سے اولادیں مانگتے ہیں, اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیر عبد القادر نے اللہ سے کہا, اللہ نے فرمایا پیر صاحب سے کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ نے کہا تمہارے پاس ہے کیا جو میں تم سے مانگوں؟ یار یہ مسلمان ہے. ہم نے کہا آپ نے نبوت بھی ختم کر دی, شفاعت بھی ختم کر, آپ کا ہے کیا؟ کیوں؟ اب نبی تو اور کوئی نہیں آئے گا, لہذا نبوت بھی ختم ہو گئی, آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے, اور شفاعت نبی کریں گے تو شفاعت بھی ختم ہوگی. میں آپ سے کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا اچھا جاؤ, میرے پاس قدرت تو ہے, آج کے بعد میں تمہیں قادر بنا دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں کہ معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, اور آخر میں کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. یہ مشرک ہیں, ان سے جھگڑے کرو, ان سے مقابلہ کرو, تم اپنوں سے لڑتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے, میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے, محمد مصطفیٰ کو خدا کہتے کہتے. انا للہ. اچھا حضور تو بن گئے خدا, ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, اگر حضور خدا ہیں تو کلمہ ہم کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اگر حضور خدا ہیں تو معراج کرنے کے لیے کیوں تشریف لے گئے؟ اور نے کتابوں میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہتے ہیں اصل خدا ہوئی تھا. وہ کہتے ہیں جب حضور معراج پہ گئے اور جبریل ٹھہر گئے اور حضور رف رف پہ آگے چلے گئے, مقام قرب میں چلے گئے, تو جبریل نے یوں کر کے دیکھا تو ہنس پڑے. ملائکہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اوپر بھی آپ ہے, نیچے بھی آپ ہے, ہمیں تو پتہ نہیں خدا کون ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے جناب. میری باتیں نہ مانے تو ملفوظات اعلی حضرت لے لیں, مقیاس حنفیت لے لیں, سراج حقیقت لے لیں, کنز الایمان لے لیں,
اللہ کے قرآن کو بھی تفسیر میں ہر جگہ بدل ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں لفظ نبی آیا ہے اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے غیب کی خبر دینے والا. پتہ نہیں یہ غیب کی خبر والا لفظ کہاں سے آ گیا ہے. اور جہاں انما انا بشر مثلکم کی آیت ہے یہ ترجمہ کیا ہے میں ظاہر میں تمہاری صورت بشر کا لباس پہن کے بشر ہوں. ظاہری صورت میں یعنی اندر میں بشر نہیں ہوں. ان سے مقابلہ کرو, قادیانیوں سے مقابلہ کرو جو دنیا کو مرتد بنا رہے ہیں. کفار سے مقابلہ کرو جو دنیا کو زبردستی ہندو بنا رہے ہیں. مسلمانوں کی لڑکیوں کو زبردستی ہندوؤں کے ساتھ ان کی شادیاں کر رہے ہیں. تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا ہے, جنہوں نے قرآن نیا لکھ دیا ہے الفرقان کے نام سے. تم ان سے مقابلہ کرو جو فرق کے خوارج ہیں, ان سے مقابلہ کرو جو فرق کے روافض ہیں اور جنہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا کا فتویٰ دے دیا ہے. ان سے کہیں اپنے لوگوں سے مقابلے کرتے ہو, آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے فروئی مسائل میں لڑتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فروئی مسائل میں جو منصوص مسائل ہیں ان میں جھگڑا نہیں ہوتا. اور قیاس بھی مجتہد کہاں کرتا ہے جہاں قرآن و سنت کا مسئلہ دیکھتا ہے. اب مثلا دیکھیں نا جی, کوئی آدمی سارا قرآن پڑھ جائے, بقرہ کا قرآن میں ذکر گائے کا تو ہے, بھینس کا بھی ہے, پھر اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ بھینس تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی, تو قیاس کریں گے گائے پہ, مسئلہ حل ہو گیا. اب گائے تو ذکر موجود ہے نا, حلال بھی ہے نا, بلکہ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عید کے موقع پر ایک دفعہ حضور نے گائے بھی ذبح فرمائی. تو اب مجتہد اسی پہ قیاس اسی پہ کر رہا ہے جو قرآن حدیث ہے, اپنے گھر سے نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ دلوں کے اندر یہ بغض, اناد, فساد جو ہے اس کو نکالو. اب دیکھو نا کتنے پیارے انداز میں کتاب ہے, سارے قرآن میں دیکھ لو. حالانکہ حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ کافر تھے نہیں تھے؟ بھائی حضور کے زمانے میں یہودی اہل کتاب تھے, تو یہودی کافر تھے مسلمان تھے؟ اچھا نصرانی تھے, نصارہ تھے, اہل کتاب انجیل کے ماننے والے, وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو سارے کافر تھے. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ خدا کا بیٹا کہنے والے, عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا کہتے ہیں, مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ اچھا بی بی مریم کو اللہ میاں کی بیوی کہتے ہیں, مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ اچھا وہ کہیں تو کافر ہو جائیں, اور تم نبی کو خدا کہو تو پکے مسلمان, اہل سنت والجماعت. عجیب بات ہے. اچھا پھر یہ جھوٹ میں پکڑے بھی جلدی جاتے ہیں. بھئی اگر نبی خدا ہے تو تم میلاد کس کا مناتے ہو؟ میلاد کا معنی تو ہے نا جس دن پیدا ہوئے. جب پیدا ہوں گے تو ماں بھی ہوگی, باپ بھی ہوگا, تو جس کا ماں اور باپ ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو تو یہ کس تاریخ کو خدا کے ٹکڑے ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو. اور جو ٹکڑا ادھر نکل گیا اس ٹکڑے کے بجائے تم نے کو خدا کو اور کوئی پنچر لگایا بھی ہے کیا؟ خدا بغیر ٹکڑے کیا ہے؟ یار خدا کا خوف کرو. تم نے قبر میں نہیں جانا, اللہ کے دربار میں نہیں جانا ہے, وہاں خدا کو کوئی. بھئی اگر اللہ کا نبی نور کا ٹکڑا ہے تو میلاد غلط ہے. اگر میلاد کو صحیح مانتے ہو تو بشریت کا اقرار کرو, لیکن جھوٹا پکڑا جاتا ہے. ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد منا کے پکڑے جاتے ہیں. نہیں خدا نہیں ہے, بندہ ہے, بشر ہے, تبھی تو میلاد منا رہے ہیں نا.
اور اسی طرح شیعہ دیکھ لیں بھئی، اگر حضرت علی مشکل کشا ہے تو پھر حسین شہید ہی نہیں ہوا، پھر کربلا والا قصہ ڈرامہ ہے۔ اور اگر کربلا کا قصہ صحیح ہے اور حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ مظلوم شہید ہوئے ہیں تو پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ کوئی ایک عقیدہ رکھو نا، کیا مشکل کشا مانتے ہو تو پھر کربلا کو ڈرامہ بناؤ، اور کربلا مانتے ہو تو پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی تو اپنی مشکل بھی حل نہیں کر سکے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ جب حضور نے فرمایا کہ میں کل پرچم ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جوانوں کو ساری رات نیند نہ آئی کہ پتہ نہیں کل کون خوش قسمت ہے جس کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیں گے۔ تو صبح جب نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا این علی، اگر حضور عالم الغیب ہوتے پتہ نہ ہوتا کہ علی کدھر ہے۔ این علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا صفی نہیں ہے رحمت، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ چل نہیں سکتے۔ خیمے میں نماز پڑھی، فرمایا کہ لے کے آؤ۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا حکم تھا میں دو ساتھیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا، میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، مجھے زمین کی پشت نظر نہیں آتی تھی، میں آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا، اتنا شدید مجھے تکلیف تھی۔ حضور کے قریب آیا، آپ نے فرمایا ادھر اور قریب ہو جاؤ، اور فرمایا علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچم تمہیں دیا جائے۔ انہوں نے کہا حضور میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے تو زمین ہی نظر نہیں آتی تو میں لڑائی کیسے کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا غم نہ کرو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی فرماتے ہیں میرے آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں سے لگا دیا، بس ہاتھ اٹھایا اور میری تکلیف ختم ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے آنکھوں میں زندگی بھر تکلیف نہیں، یہاں حضور کے ہاتھ لگ گئے۔ تو وہ تو اپنی مشکل آنکھوں کی بھی حل نہیں کر سکے، حضور کی خدمت میں آئے تو مشکل کشا کیسے ہوئے؟ اس لیے خدا کے لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کافر ہیں، لیکن دیکھو خطاب قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا، اس لیے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی خطاب کرو تو طریقے سے کرو، موعظہ حسنہ سے، یہ نہ کہ کافر ہو، کتو ہو، فلانا ہو، بلو او خنزیر ہو، بندر ہو، یہ کوئی طریقہ کھاؤں تمہاری نہیں، کافر ہے۔ لیکن قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، ہر جگہ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، اور یہاں بھی وہی قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، اے اہل کتاب ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ اسی بات کا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی بات کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسی بات کا کہ ہم قرآن سے پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان کو مانتے ہیں، اسی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اکثر جو ہے نا ان کے فاسقون، یہاں موقع تھا اکثر ہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لے آتے، لیکن فاسق کا لفظ آیا تو کبھی لفظ لازم مراد ملزوم ہوتا ہے، لفظ فاسق ہے لیکن مراد یہاں کافر ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا میرا محبوب ان میں اکثر جو ہے کافر ہیں، اس لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت نصیب فرمائے، اور دعا کیا کریں اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائیں، تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیں۔ اب دشمن کی ایک اور چال ہے کہ دین والوں سے لڑا دو، دعا کریں اللہ دشمن کی ہر چال کو ناکام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کا بچہ جس ملک میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، فضا میں ہے، ہوا میں ہے، بحر میں ہے، بر میں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔
بھائی اپنے عقائد کے علماء کے علاوہ اگر بیان سنیں، اگر تم میں علم ہے، تم حق باطل میں تمیز کر سکتے ہو، پھر تو سنو، یہ نہ ہو کہ حق چھوڑ کے باطل کے پیچھے چلے جاؤ۔ سنت لباس جو ہے، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک باندھی ہے، نیچے بھی چادر ہوتی تھی، اوپر قمیص ہوتا تھا، لیکن شلوار جو ہے وہ بھی حضور کو پسند تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑا بھی اچھا ہے، اس سے پردہ قائم رہتا ہے، اور سر پہ آپ کے ٹوپی مبارک ہوتی تھی اور پگڑی مبارک ہوتی تھی۔ یہ سنت کا لباس ہے۔ اور آج کل تو جو سنت کا لباس پہنتا ہے ان کو انگریزوں نے کارٹون بنا دیا ہے ماشاءاللہ۔ آج کل تو تمہارا اچھا لباس وہ ہے نا جو پن سپائک سوٹ ہو اور ٹائی لگی ہوئی ہو، تاکہ دیکھنے میں اصلی انگریز نظر آئے، بالکل پیور کاپی ہو۔ جب جانور حضرت سلیمان سے بات کرتے تھے یا اپنا حضور سے بھی اونٹوں نے بات کی تو کون سی بولی بولتے تھے؟ میں تو ان کے ساتھ تھا نہیں۔ بہرحال ہر جانور کی اپنی بولی تھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ سب کی زبان اردو ہو، کسی کی عبرانی ہوگی، کسی کی سریانی ہوگی، کسی کی عربی ہوگی، کچھ زبانیں مختلف ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا علمنا منطق الطیر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسری زبان کے لوگ آتے بالکل آپ ترجمان بٹھاتے، حتیٰ کہ جب تورات منگواتے تب بھی آپ علماء تورات میں سے کسی کو بٹھاتے کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جن تھا جس کا نام حامان یا امان ابن ابلیس تھا، کسی حدیث میں نہیں آیا، تمہاری جھوٹی حدیث ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ ہو بھی تم نے ملنا ہے اس کو، ابلیس کا بیٹا ہے، تمہارا کیا کوئی دوستی ہے، رشتہ داری ہے کیا؟ جھوٹے قصے گھڑتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے۔ احرام کا چہرے پر نہ لگنے کا حکم جو ہے عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے؟ مرد کا پردہ ہوتا ہے آج کل تو خیر ہے، عورت کا نہیں ہے، مردوں کو پردہ کرنا پڑتا ہے، لیکن شریعت میں تو مرد کا پردہ ہی نہیں ہے، تو اس کے چہرے کو لگے نہ لگے کیا، اس کا سر ننگا رہے بس، بھول کے چہرے پہ لگ جائے کوئی بات نہیں۔ بریلوی امام کے پیچھے نماز، میرا بھائی سارے بریلوی تو غلط نہیں ہوتے نا، بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ سارے دیوبندی صحیح ہوں یا سارے بریلوی غلط ہوں، جن کا عقیدہ غلط ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو قبروں پہ سجدہ کرے، چڑھاوے نظر ماننے منت دے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اہل بدعت ہے۔ ملتزم جو ہے وہاں حضور پاک نے سینہ لگایا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، یعنی آرڈر ہے، جیسے آپ کو بھی آرڈر ہے کہ داڑھی نہ مڈاؤ، لیکن آپ پھر بھی تو مڈاتے ہیں نا، وہ بھی آرڈر ہے کہ مشرک پلید ہے، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، لیکن آ جاتے ہیں چھپ کے۔ پھر آپ گارنٹی دیتے ہیں، پاسپورٹ پہ آپ لکھتے ہیں مسلم، آپ کی گواہی جب یہ ہے کہ مسلمان ہے، چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، آپ ہندو کو بھی پاسپورٹ بنا کے دے دیں، ان نے تو کاغذ دیکھنا ہے نا، ایکس رے تو ایسی نکلی کوئی نہیں جو اندر کا حال بتا دے۔ اگر عمرہ دو آدمیوں نے کیا ہے یا دو عورتوں نے کیا ہے، طواف صفا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ایسا آدمی امام نہ بنے، وہ بنے جس کا وضو قوی ہے۔
اور ایسے بندے کو بھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا. درود شریف کے کتنے پتہ نہیں کیا لکھا ہے, مجھے نہیں لفظ ہی نہیں پڑھا جاتا. رفع یدین بھی نماز میں ہے, حدیث میں ہے, نہ بھی ہے. آمین جہر بھی ہے, آمین سر بھی ہے, دونوں حدیثیں موجود ہیں. ترمذی شریف کھول لیں, دونوں باب پڑھتے جائیں. یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں, کوئی فرض کی واجب کی باتیں تو نہیں ہے کہ کفر اسلام ہو جائے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں, یہی حکم ہے کہ ادعونی, مجھ سے مانگو. یہی حکم ہے کہ جب بھی اجیب دعوت الداع اذا دعان. احرام اپنے گھر سے باندھ کے, اپنے گھر والا عمرہ نہیں ہوتا. عمرہ کرنا ہے تو یا مسجد عائشہ جائیں یا جیلانہ جائیں. غار حرا پہ چڑھنا سنت ہے بالکل نہیں, کیونکہ حضور پر جب وحی اتر گئی, نبوت آ گئی, اس کے بعد تو آپ کبھی غار پہ نہیں چڑھے. لیکن اگر کوئی جائے تو منع بھی نہیں ہے. مسجد الحرام میں باعتبار اجر کے زیادہ ہے کہ یہاں 1,00,000 ہے, اور مسجد نبوی میں نماز پر 1,000 ملتا ہے. زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا. اگر عمرہ کرنے کے بعد بال جو ہیں وہ حدود حرم سے باہر جا کے کٹوائے, دم پڑ جائے گی, کیونکہ تمام عمرہ جو ہے وہ حرم میں ہوتا ہے. طواف بھی, صفا بھی, محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, حلق بھی اور قصر بھی. بلی کی تھوک پاک ہے, اگر چوہا نہ کھایا ہو تو پاک ہے. باقی یہ تحقیق تم کر دیا کرو, پوچھ لیا کرو بلی کو کہ بلی صاحب چوہا تو نہیں کھایا. ہاں میں تو نہیں پوچھ سکتا, اس کی زبان بھی نہیں جانتا. دیکھ لو نا منہ کو کوئی خون تو نہیں لگا ہوا, ورنہ پاک ہے. حرم کی نئی توسیع میں ہم کام کر رہے ہیں, تو اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ بھی ہے انشاءاللہ. جب حرم کی نیت ہو گئی, حرم ہو گیا. ویسے تو حرم پورا مکہ ہے, یہ کہنے کا ہے آپ کو کہ بیسمنٹ. حرم تو ہے مسجد عائشہ تک. سجدہ صاحب کا معنی یہی ہوتا ہے سلام پھیر کے یا سلام سے پہلے, دونوں حدیث میں موجود ہیں, اس لیے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی آدمی سجدہ تلاوت کرے قرآن کا, جو دیکھ رہا ہے وہ بھی کرے, وہ کیوں کرے؟ جو پڑھے یا سنے وہ کرے گا. کہتے ہیں جی کہ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھوں کو دھویا ہے تو اس کو جھاڑ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل جھاڑ سکتے ہیں, کیوں نہیں جھاڑ سکتے؟ تولیے سے صاف بھی کر سکتے ہیں. زمزم کے پانی میں کھانا بنا سکتے ہیں, بالکل جناب, کھانا بنائیں, کافی بنائیں, چائے بنائیں, جو مرضی ہے بنائیں. لیکن جب دوسرا پانی ملتا ہے تو بے ادبی کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ملے تو جائز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا کس چیز میں پکاتے تھے؟ پانی نہیں تھا. سارے مکے والے کس چیز میں کھانا پکاتے تھے؟ بھائی میں نے ابھی بتلایا ہے نا کہ تقلید اگر جاہل ہے تو تقلید ضروری ہے, اگر عالم ہو تو تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں. اگر جاہل ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک آدمی بیمار, اللہ سب بیماروں کو شفا دے. مدارس کے خلاف بڑی دعا کریں, اللہ مدارس کی حفاظت کرے, اور مدرسے والوں کی حفاظت کرے, دین والوں کی حفاظت کرے, تبلیغ والوں کی حفاظت کرے, اللہ ملک کی بھی حفاظت کرے. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض دشمن جو ہے نا وہ ایسی چیزوں میں چھپ کے پناہ لیتے ہیں, سب کو بدنام کر دیتے ہیں. ملتظم کی جگہ جو ہے حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکٹ تک, حتیم میں نفل پڑھیں تو ایسے ہے جیسے آپ کعبے کے اندر پڑھ رہے ہیں. 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن ضعیف حدیث ہے.
خانہ کعبہ کو صحابہ نہیں چومتے تھے. جو اہل حدیث ہیں بالکل حق پہ، ہم نے تو کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کریں. جو زندہ ہیں وہ بھی. بات یہ ہے کہ واقعی صحیح ماننے میں وہ حدیث کی اتباع کرنے والا. جب حدیث میں حکم ہے کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اس پر بھی عمل کریں. مشرک کی ذبیحہ جائز ہے، بالکل حرام ہے. بغیر ٹوپی یا کپڑا سر پہ باندھے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو کپڑا تو ہو جاتی ہے. یہ کہیں مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا کہ ہو تو پھینک دو. ووٹ ڈالنا بالکل جائز ہے. ووٹ ایک گواہی ہے، تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یا اپنا نمائندہ بنا رہے ہو، اپنا وکیل بنا رہے ہیں اس کو. اگر غلط آدمی کو ووٹ دو گے تو قیامت میں سزا ہوگی. عورت تعلیم حاصل کرے تو عورتوں کے مدرسے میں حاصل کرے. نوکری کرنا چاہے تو وہاں کرے جہاں عورتوں کے مسائل ہوں. پاکستان میں بعض معدنیات کو نیلام کیا جاتا ہے 1 سال لیز پر، جس میں لوگ ضد پہ اتر کے نقصان. تو پھر لوگوں کی مرضی ہے نا، ریٹ بڑھاتے گئے پھر نقصان ہو گیا.